یہ مرد مجاہد دین اسلام کی ایک نڈر اور بے باک شخصیت، سچے عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی کا بڑا بیٹا ہے۔ سعد حسین رضوی 21 ستمبر 1994 کو پنڈی گیپ ضلع اٹک پنجاب میں پیدا ہوئے۔ یہ آوان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی عمر اس وقت محض 26 سال ہے۔ ان کے والد کی وفات کے بعد سعد حسین رضوی کو تحریک لبیک پاکستان کا امیر اور قائد منتخب کیا گیا ہے اور سعد حسین رضوی کے ہاتھ میں TLP کی کمان دے دی گئی ہے۔ دوستو، سعد حسین رضوی نے پرائمری کے بعد قرآن پاک حفظ کیا۔ انہوں نے پرائیویٹ میٹرک کی۔ اس کے بعد درس نظامی میں ابھی داخلہ لیا ہی تھا کہ ان کے والد علامہ خادم حسین رضوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ معذور ہو گئے۔ اس وقت سعد حسین رضوی کی عمر محض 13 سال تھی، لہٰذا انہیں اپنی باقاعدہ تعلیم چھوڑنا پڑی۔ سعد حسین رضوی نے اس کے بعد تمام دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حافظ سعد حسین رضوی نہ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری ہے۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد محترم سے قرآن و حدیث اور فقہ کے علم کے ساتھ ساتھ اقبال کی شاعری کی بھی تعلیم حاصل کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے خادم حسین رضوی حافظ اقبال تھے، سعد حسین رضوی بھی حافظ اقبال ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کے درنوں میں سعد حسین رضوی ہمیشہ ساتھ رہے۔ فیض آباد درنے میں بھی سعد حسین رضوی بابا جی کے ساتھ تھے اور عام لوگوں میں بیٹھ کر کھاتے پیتے اور سوتے تھے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے سعد حسین رضوی کو 50 لاکھ کی گاڑی تحفے میں دینی چاہی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ ہم فقیر لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں۔ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی کے آخری ایام میں سعد حسین رضوی نے ان کی خوب خدمت کی۔ جب سے سعد حسین رضوی TLP کے امیر بنے ہیں، انہوں نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یہ جس جگہ بھی جاتے ہیں لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ لوگ ان کو خادم حسین رضوی کا دوسرا روپ کہتے ہیں، اور جس طرح خادم حسین رضوی سے محبت کرتے تھے، بالکل اسی طرح سعد حسین رضوی سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جب سے سعد حسین رضوی TLP کے امیر بنے ہیں تو یہ پارٹی اور بھی زیادہ مقبول ہو گئی ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ سعد حسین رضوی اپنے والد کی طرح جارحانہ طبیعت کے مالک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہادر اور بے باک بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی حکومت کو کوئی دھمکی لگاتے ہیں تو حکومتی اہلکوں میں دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ یاد رہے، انہوں نے 20 اپریل تک حکومت کو وقت دیا تھا کہ وہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے انہیں گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر لیا ہے۔ ان کے امیر بنتے ہی ان کے بارے میں بے شمار افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، یہ نشہ کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہ علامہ خادم حسین رضوی نے اسے کوئی بھی عہدہ دینے سے منع کیا تھا۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ باتیں بالکل بے بنیاد ہیں اور ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ سعد حسین رضوی اپنے والد کے فرمان بردار تھے اور دین پر مکمل عمل کرنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ انہیں ان کے نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔